السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں قریش اور اورحان کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے دوسرے ٹریلر میں دیکھا کہ شاہین شاہ نے اورحان اور اسپوچا کو گھیر لیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بچانے کون آئے گا، اور کیا اس ایپیسوڈ میں کوئی اہم تاریخی شخصیت کی بھی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ یہی آج کی ویڈیو کا دلچسپ موضوع ہے اور ہم آپ کو ہر لمحے کی تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی میرے پیارے ناظرین کرام، آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی خبر ہے جس نے شائقین کو بے حد پرجوش کر دیا ہے، کیونکہ قریش اور اورحان کی ایپیسوڈ نمبر 17 کا دوسرا زبردست ٹریلر جاری کرنے کے بعد اب اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس بار ایپیسوڈ نشر ہونے سے پہلے ہی تیسرا دھماکہ خیز ٹریلر بھی ریلیز کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور حیران کن خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ اس مرتبہ ایپیسوڈ سے پہلے ایک خصوصی ٹیزر سین بھی جاری کیا جائے گا، یعنی کہ نئی ایپیسوڈ کا ایک اہم منظر ایپیسوڈ نشر ہونے سے ایک دن پہلے ہی مداحوں کو دکھایا جائے گا۔ تاہم چاہے ٹیزر آئے یا نہ آئے، اطلاعات کے مطابق تیسرا ٹریلر آج رات یا کل رات لازمی ریلیز ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم پچھلی ایپیسوڈ کی بات کریں تو واقعی بہت شاندار اور دلچسپ تھی، جسے مداحوں نے بے حد پسند کیا، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق آنے والی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز اور واقعات سے بھرپور ہونے والی ہیں۔ اس بار کہانی میں حالات اور بھی زیادہ پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف غدار اپنی سازشوں کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی چالیں اورحان بے کے محل، شہزادوں اور پورے خاندان تک جا پہنچے ہیں، اور ناظرین کرام امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سازش کے نتیجے میں ملعون خاتون کو بھی قیدی بنا لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس صورتحال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور متحد ہو چکا ہے۔ ایک طرف شاہین شاہ، آوجی بے اور ارتنا بے ایک اتحاد کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب آندریاس اور دافنے بھی خفیہ طور پر پیچھے سے وار کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ جہاں تک ناظرین کرام دافنے کی بات ہے تو آنے والی ایک ساتھ میں اس کی سازشیں مزید بڑھنے والی ہیں، لیکن اس کا انجام بھی تمام غداروں کے جیسا ہی ہوگا۔ تاہم اطلاعات کے مطابق فلاویوس اور فاطمہ خاتون اس کے چنگل سے محفوظ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مزید یہ کہ فلاویوس بعد میں اورحان بے کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اپنی اصل شناخت اور حقیقت کو تلاش کرنے کے سفر کو جاری رکھے گا۔ ناظرین کرام، اگر فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کی بات کریں تو اطلاعات کے مطابق یہ اہم موقع ایپیسوڈ 21 یا 22 کے قریب اپریل کے مہینے میں دکھایا جائے گا، اور اس وقت تک فلاویوس اسلام قبول کر چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی دوران ایک اور خطرناک منصوبہ بھی سامنے آئے گا۔ دمیر خان بے کی بندرگاہ پر بارود رکھا جائے گا اور پھر ایک آگ کا تیر جلایا جائے گا جس سے زبردست دھماکہ ہوگا، لیکن خوش قسمتی سے اورحان بے اس خطرناک صورتحال سے بحفاظت نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے وفادار سپاہی پہلے ہی بھیس بدل کر وہاں موجود ہوں گے اور بروقت مدد فراہم کریں گے۔ ٹریلر کے آخری منظر میں شاہین شاہ بڑے غرور سے کہتا نظر آیا ہے کہ اب تمہارا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور تمہارے انجام کا وقت آ گیا ہے، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اورحان بے اس خطرناک جال سے بھی محفوظ نکل آئیں گے، اور ممکن ہے کہ اس وقت پر کسی اہم تاریخی کردار کی واپسی بھی دکھائی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کونور آلپ یا کانتورالی جیسے کردار کو دوبارہ پیش کیا جائے تو یہ منظر ڈرامے کو مزید تاریخی اور مضبوط بنا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈرامے کی ریٹنگ میں خاصا اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کوئی بڑا تاریخی کردار دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ بھی ہے کہ کارا جاہیسار قلعہ 1 یا 2 قسطوں تک محمد بے کے قبضے میں رہے گا، لیکن بعد میں اورحان بے دوبارہ اس سے قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اور آخر میں ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آوجی بے اور شاہین شاہ کے کردار زیادہ دیر تک کہانی کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اطلاعات کے مطابق ایپیسوڈ 18 یا 19 میں ان کی موت دکھائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی میری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔